شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث العظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، 17 مارچ 1078 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کروانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث العظم دستگیر کا خطاب دیا گیا۔ سلسلہ نسب کی بات کریں تو آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ بن جلی بن سید بن یحییٰ زادین، سید محمد مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ علی ابن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ خکیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عظمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت اور مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کرا دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دی۔ تلخیص و حجت الاسرار سے یہ بات لی گئی ہے۔ حالات زندگی کی بات کریں تو تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادر زاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ یعنی سادات کے گھر آنے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ کھیل کود سے لاتعلقی کی بات کریں تو بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا یا کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ولایت کے علم کی بات کریں تو ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید المخرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 سنہ عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔
اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود شیخ عبدالقادر جیلانی نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور بر صغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ حلیے کی بات کریں تو جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا اور بھویں ملی ہوئی تھیں۔ ازواج مطہرات کی بات کریں، ان کی ازواج کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ اولاد کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین عبدالوہاب، شیخ تاج الدین عبدالرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر بن عبدالعزیز، شیخ ابو ذکریہ یحییٰ، شیخ عبدالجبار، شیخ عبدالموسیٰ، ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد۔ فرمودات کی بات کریں تو فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی عطا کی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ علمی خدمات کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ کے لیے یہ بہت اہم کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتقال 1166 سن عیسوی کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول بمطابق 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں دینے والا، سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء علماء اس کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ملت مصطفی کے سامنے علماء و مشائخ نے خوبصورت اور زرعی اصول یہ پیش کر دیا کہ بارگاہ ربوبیت تک رسائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور ان اولیاء اللہ کی صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ شریعت و طریقت کے علاوہ صوفیہ، تقیہ اور دیگر اولیاء بھی شامل ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم و فضل، کشم و کرامات، مجاہدات و تصرفات اور حسب و نسب کی بعض خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت غوث اعظم کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کبھی زائل نہیں فرماتا۔ آپ غوث اعظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، رئیس التقیہ، تاج الاصفیاء اور غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام ایک اہم نام سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ بر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی تو لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا یہ معمول رہتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزہ سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھیں۔ پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے کہ چنانچہ حضرت سرکار غوث اعظم
اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو و لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والے نہ دکھائی دیتا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔